الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال ربي زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج انشاءاللہ ہم اسلامی تحقیق اور کمپیوٹر سائنسز کے جدید رجحانات کے بارے میں بات کریں گے، اور ہمارا دوسرا موضوع جو ہے وہ ISDP کا تعارف ہے۔ انٹینسو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروگرام جو علماء کرام کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، 1 سالہ پروگرام ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام کی جو ٹیم ہے، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی گزارشات علماء کرام کے سامنے رکھنے کی جو ہمیں موقع فراہم کیا۔ میرا نام حق نواز ہے، جامعہ اشرفیہ سے میں نے درس نظامی مکمل کیا اور تدریسی مصروفیات میری جامعہ اشرفیہ ہی میں ہیں۔ اس کے علاوہ MS کمپیوٹر سائنسز کا میں نے کیا ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر پڑھا رہا ہوں۔ میرا زیادہ تر رجحان کمپیوٹر سائنسز میں پروگرامنگ کے سبجیکٹس ہیں، وہی پڑھاتا ہوں۔ آج کل پنجاب یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں موبائل کمپیوٹنگ کے مضامین پڑھا رہا ہوں۔ کچھ پروجیکٹس ہیں جن پہ میں کام کر چکا ہوں۔ ایزی قرآن و حدیث بہت فیمس ٹول ہے، اسلامک علوم پہ کام کرنے والے لوگ اس کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم نے 2004-05 میں اس پہ کام شروع کیا تھا۔ میں ان فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ اس وقت 150 سے زائد تراجم اور تفاسیر اس میں موجود ہیں۔ یہ جو 1.5 کی غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کی ویب سائٹ پہ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، میں نے صرف کاپی پیسٹ اسے کیا ہے۔ اسی طرح سے احادیث کا ابتدائی کام بھی ہم نے اس پہ کیا تھا۔ اب تو بہت بہتر سافٹ ویئر اس میں جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ ویب کے حوالے سے تنظیم اسلامی کی میں کنٹینٹ ڈیجیٹائزیشن کا کام ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتابوں کو ہم نے ڈیجیٹائز کیا تھا، یہ بھی میرا پروجیکٹ ہے۔ محدث اردو کا اس وقت سب سے بہترین کام ہے حدیث کے حوالے سے، اس کا سسٹم آرکیٹیکچر بھی میرا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے میں نے بھی حال ہی میں کام کروایا ہے، جو کہ میری ہی ویب سائٹ پہ موجود ہے amtkn.haknwaz.org پہ۔ قریب انشاءاللہ ان کی اپنی کسی بھی سب ڈومین پہ ہم اسے شفٹ کر دیں گے۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے کنٹینٹ ڈیجیٹائزیشن کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اینڈرائڈ اپلیکیشنز پہ بھی ہم نے کام کیا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اینڈرائڈ اور iOS کی اپلیکیشنز بھی ساتھ ساتھ بنتی چلی جائیں، جیسے ہی کوئی بھی کتاب جو ہے اس کی کنٹینٹ ڈیجیٹائزیشن مکمل ہو۔ اس کے علاوہ میری اپنی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس پہ دیکھی جا سکتی ہیں، لنک آپ کے سامنے ہے۔ اور آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپلیکیشن ہے، آفیشیل ایپ، الحمدللہ اس پہ میں نے کام کیا ہے، میری بنی ہوئی۔ اسی طرح انگریزی ترجمہ بھی مفتی صاحب کا، اس کی ایپ بھی میں نے بنائی ہے۔ التشریف میری بڑی فیمس اپلیکیشن ہے، علم الصرف کے حوالے سے ہم نے اس پہ کام کیا ہے، اور خودکار طریقے کے تحت جو ہے یہ اس میں سیگے بھی بناتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ امتحانی نظام بھی وضع کیا گیا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کی گردان، اس کا اردو انگریزی ترجمے پہ بھی کام جاری ہے۔ تو گردان اور اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ، یہ ساری چیزیں خودکار طریقے سے جو ہے وہ سسٹم بناتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں فعل مضارع کے اعتبار سے ہے، اور اس کا بہت اہم جو کام ہے وہ امتحانی نظام ہے۔ طالب علم سے جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جواب کیا دیا تھا اور اس کا درست جواب کیا ہے۔ یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ISDP، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ علماء کرام کے لیے 1 سالہ ترتیب دیا گیا پروگرام ہے، جو کہ جامعہ اشرفیہ میں ہم اس کو رن کر رہے ہیں۔ بریانک 2018 سافٹ ویئر کمپٹیشن UET لاہور میں ہوا۔ میرے پروجیکٹ نے اس میں جو ہے وہ اسی التصریف نے سافٹ ویئر پروجیکٹ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ناسکون پاکستان کا سب سے بڑا سافٹ ویئر کمپٹیشن ہے، اور 2019 میں بھی اس کی بھی سافٹ ویئر کمپٹیشن کو جو ہے وہ میں نے اس میں پہلا انعام حاصل کیا تھا۔ And now the winners for the software competition, Maulana Haq Nawaz. شیخ خالد الغامدی تشریف لائے تھے جامعہ اشرفیہ میں، آپ سب جانتے ہیں بخوبی، امام حرم مکی ہیں۔ ان کو اپنے کام کو مجھے موقع ملا اپنا کام ان سے دکھانے کا۔ اسی طریقے سے شیخ عبداللہ واد الجہانی تشریف لائے تھے کچھ عرصہ پہلے، ان سے بھی جو ہے وہ مختصر وقت میں ہم نے جو ہے وہ اپنے قرآن اور حدیث پہ جو ہم کام کر رہے ہیں
سے آگاہی ان کو دی اور ہم نے جو ہے ان کے سامنے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ رکھی تھیں. مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں اپنے کام کو میں ریپرزینٹ کر چکا ہوں. ایمان 2020 کانفرنس ہے جس میں اسلامک اپلیکیشنز کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے جو کام جن لوگوں نے کیا ہے. ریسنٹلی میں نے اس میں پریزنٹیشن دی تھی اور التصریف پہ ہم نے بات کی تھی. IEEE نوری کانفرنس تھی مدینہ منورہ میں. اسی طریقے سے کارپس لنگوسٹکس عربک ورکشاپ تھی, اس میں میرے پریزنٹیشنز تھیں. ایمان کانفرنس اس سے پہلے عمان میں بھی ہم نے اس کے اوپر جو ہے میں پریزنٹیشن دی ہے, اور یونیورسٹی آف ملائے میں بہت اہم کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی میں اپنے کام کی جو ہے وہ پریزنٹیشن کر چکا ہوں الحمدللہ. کمپیوٹر سائنسز میں جو ہے وہ جدید منہج پہ جو کام ہو رہا ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہے. آپ لوگ بخوبی جو ہے وہ مکتبہ شاملہ وغیرہ, جامع الکلم اور اس طرح کی الکتب التسعہ اس طرح کے سافٹ ویئرس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر سائنسز کے جب ہم جدید موضوعات کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیپ لرننگ, ان کو قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے کس طریقے سے ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, لوگ کس ڈائریکشن میں ان کو دیکھ رہے ہیں. corpus.quran بہت فیمس ٹول ہے, آپ لوگوں نے یقیناً اسے دیکھا ہوگا. corpus.quran یہ بیسیکلی کیس ڈیو کی PhD ہے اور اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا ہے. آن لائن ویژوائزیشن آف ٹریڈیشنل قرآنک گرامر یوزنگ ڈیپینڈنسی گرافس, پورے قرآن کی ترکیبوں پہ کیا گیا کام ہے. کافی پرانا ہے, میرے خیال ہے 2012-13 میں, اور کیس ڈیوک نے اس پہ PhD پہ کام کیا ہے. قرآن کا ریکارڈنس بالکل سمپل سا کنسیپٹ ہے کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بھی ورڈ کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے ریفرنس سے کنکارڈنس اس کو سینٹرلائز کر کے آپ کو ڈسپلے کرتا ہے. قرآنک ورڈ کو اکرنسز ورڈ بائی ورڈ انالیسز ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ السما جو ہے اس کا انالیسز کیا گیا ہے کہ اس سے -1 پوزیشن پہ سب سے زیادہ من آیا ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ ما آیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں, اسے دیکھ رہے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک تو وہ سوالات کے جوابات ہیں جو براہ راست پوچھے گئے تھے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, تو سوال بھی تھا اور اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ خود بخود بتا دیا گیا. لیکن دوسری چیز ہے کویشچنز اینڈ آنسرز ایکسٹریکٹڈ, کہ سوالوں سے جو ہے وہ جوابات کو نکالا جائے. اب اس کے اوپر یہ ریسرچ پیپر ہے, وہاں سے میں آپ کو یہ کوٹ کر رہا ہوں. مثلا آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, تو اس میں سے جو سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے, تو اس کا ایکسٹریکٹڈ آنسر ہے آزر. ٹھیک ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے, اب ایکسٹریکٹڈ کویشچن یہ ہے کہ کس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا, اور اس کا جواب ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. تو یہ چیزیں اس طریقے سے جو ہے اس کو, جیسے آپ نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں باقی چیزوں پہ کام کرتے ہیں, آپ نارمل ٹیکسٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, تو اب سائنٹسٹ جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ٹیکسٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بعض کمپیوٹیشنل کام جو اس وقت تک ہو چکے ہیں ان کی تفصیلات جو ہے وہ یہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں. اب یہ دیکھیے گا, اب قرآن میں جو مفہوم ہے حمد کا, ٹھیک ہے نا جی, اب یہ اس کی ساری پوری کی پوری جو ہے وہ تفصیلات جو ہے اس میں دی گئی ہیں. ایک چیز ہے کہ جب آپ کمپیوٹر کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ پروسیس کو بہت تیزی سے پرفارم کرتا ہے. آپ ایک دفعہ اسے چیزیں سمجھا دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے وہ بہت تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو پرفارم کر رہا ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ جب اس کے اوپر یہ مختلف ریسرچ کا کام بہت عرصے سے جاری ہے اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. دیکھیں بہت انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے کہ جو ہے نا ریزنز آف پریزنگ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا حمد کرنے کی وجوہات ہیں کیا. یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو قرآن سے جو ہے نا وہ لی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کون کرتا ہے, انبیاء کرتے ہیں, تو انبیاء میں سے ان کا انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں. ٹھیک ہے, فرشتے ہیں, جنت کے لوگ ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں. اچھا یہ مزیداری کی بات ہے, یہ انگریزی ترجمے سے لے کے جو ہے انہوں نے یہ سارے انالیسز ڈیٹا سائنس کے اس کے اوپر انہوں نے پرفارم کیے ہیں.
اسی طریقے سے یہ کنسٹرکٹنگ اینڈ یوزنگ براڈ کوریج لیکسیکل ریسورس فار انہانسنگ مارفولوجیکل انالیسز آف عربی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اتنی آیات مبارکہ میں جو ہے وہ لفظ آیا ہے، اور الجنہ اور الجنہ الجنہ، اور ان میں سے بھی جو ہے وہ مفہوم اس کا کیا ہے اور یہاں پر کیا مفہوم ہے. جنت کے مفہوم میں جو ہے وہ 147 مرتبہ جو ہے وہ جنت کا مفہوم کس جگہ ہے اور باغ کے مفہوم میں کس طریقے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ساتھ ہمیں علماء کی ضرورت ہے کہ ان کے بغیر یہ کام آگے جو ہے وہ نہیں بڑھے گا. ان کے جب تک علماء آگے نہیں آئیں گے اس طرح کے کاموں میں، اور اس کے ڈومین اسپیشلسٹ جو ہیں وہ علماء ہی ہیں جو اس کام کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں. کمپیوٹر سائنسز والے صرف ایک حد تک جو ہے وہ چیزوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کو، لیکن بہرحال یہ کام علماء ہی کو اس کو دیکھنا ہے. جو کام اب تک ہو چکے ہیں ان میں سے آن لائن ٹیگڈ قرآن، مورفولوجیکل سرچ ہے، قرآنک گرامر انوٹیشنز ہے، یہ مختلف قرآن کے اوپر کیے گئے کام ہیں جن کی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. کچھ کام میں نے بھی قرآن کے اوپر جو ہے وہ صرفی نحوی انداز سے کیا ہے. تو میرا پرپوز ماڈل یہ ہے کہ ہم ایک آیت مبارکہ کو 3 انداز سے اس میں دکھائیں گے. مثلا لفظ للہ ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں لام جو ہے وہ حرف ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ہے، حالت جری میں ہے، لیکن اس کو کہیں اس کی دکھانے کی ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ان کو الگ الگ دکھایا جائے، اور اس کو تاکہ طالب علم کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو، اور اس کو جب ہم سمجھائیں تو وہ بات کو بہتر انداز سے اسے حصی طور پر جو ہے وہ سمجھ لے. مثلا جعلنا ہے، اگر اس کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے تو اس کے لکھنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہو گیا. قرآن پاک میں قالا اس طرح سے بھی لکھا ہوا ہے اور قالا جو ہے وہ اس طرح سے بھی، دونوں مختلف انداز میں لکھا ہے. اب ظاہر ہے ہمیں جو ہے اس سارے کام کو سمرائز کرنے کے لیے، اس کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے جگہ جگہ پر علماء کی ضرورت ہے جو اس کام کو دیکھیں اور ساتھ اس کی جو ہے وہ رہنمائی کریں. مثلا علیہم ہے، اگر ہم ان کو الگ الگ کریں تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا، لیکن حقیقت میں لفظ جو ہے وہ علی ہے اور ضمیر جو ہے وہ ہم نہیں آتی، ہم آتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ہم نے جو ہے وہ نتائج لیے ہیں، مطلب قرآن کو اگر ہم ایک پیٹرن دیتے ہیں اور اس پیٹرن کے اوپر جو ڈیٹا نکالا جائے، انعمتا، ہم اسے کہتے ہیں کہ پورے قرآن سے وہ الفاظ لے آؤ جن کے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے حروف اصلی نون، عین اور میم ہیں، تو ہم ایک اسکیلیٹن دیتے ہیں، ہم ایک اس کو جو ہے پیٹرن دیتے ہیں کہ شروع میں حمزہ مفتوح ہو، اس حرف کے اوپر جزم ہو، یہاں کوئی بھی حرف ہو لیکن اس کے اوپر فتحہ ہو، پھر یہاں کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر جزم ہو، اور آخر میں تا مفتوح ہو. تو ہم جب اس کو یہ دیتے ہیں قرآن سے، یہ پیٹرن آگے انذرتا، انزلتا، ارسلتا، یہ ٹھیک ہے بالکل ساری چیزیں، لیکن اسی میں جو ہے وہ اتممتا بھی آ گیا. اب باقی جگہ پہ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن حروف اصلی کے اعتبار سے چونکہ یہ مضاعف ہے تو یہ صحیح کے مقابلے میں تھوڑا سا الگ ہو جائے گا. لیکن موسٹ انٹرسٹنگلی وہ البیتہ بھی لے آیا، کیونکہ کمپیوٹر ایک ڈل مشین ہے، آپ سے جو کہیں گے وہ کر دے گا. آپ نے انعمتا کے لیے جو چیزیں بیان کی ہے وہ جا کے وہاں سے لے آیا، لیکن البیتہ جو ہے یہ بالکل مس میچ ہے، یہ اس کے ساتھ کہیں بھی جو ہے اس کا جوڑ نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ الموتى لے آیا. اب یہ چیزیں کمپیوٹر سائنٹسٹ اپنے حوالے سے تو چیزوں کو دیکھے گا، لیکن جو علماء کے دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس کے اوپر دیکھ کے جو ہے وہ انالیسس کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں یا ان میں اور بہتری کی گنجائش ہے. یہ میرا ایک پرپوز ماڈل ہے، اگین haknwaz.org پہ اویلیبل ہے. اسماء کو اور اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ یہ والی لیئر جو ہے بالغیبی، اصل میں بی الگ ہے اور الغیبی جو ہے وہ الگ ہے. الصلاۃ میں جو ہے وہ حمزہ گر گیا ہے، اسی طرح سے مما جو ہے من اور ما سے ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں علماء کی ہمیں ضرورت ہے جو اس کام کو دیکھیں اور وہ خود ان کاموں میں آگے بڑھیں. اب تک ہم ایک کلمے کے میں نے 23 علامات جو ہے وہ مارک کی ہیں، اور اب تک 18 لاکھ سے زیادہ صرفی نحوی تفصیلات کے اوپر جو ہے وہ کام ہو چکا ہے. اگر اسے اردو، عربی اور انگریزی میں دیکھا جائے تو 54 لاکھ سے زیادہ علامات جو ہے وہ ہم اس کی مختلف 3 زبانوں میں اس کی لگا چکے ہیں. پھر ایک ایک کلمے کی جو مختلف تفصیلات ہیں وہ ہم یہاں پر اس کو دکھائیں گے. اب اس طرح کی ٹیگنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہم نے صرف یہ لیا اور ہم اسی آیت مبارکہ کو صرف مذکر اور مؤنث کی بنیاد پر الگ کر لیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ کام ابھی بالکل بھی ویریفائڈ نہیں ہے، یہ تو صرف ابھی پریزنٹیشن کی حد تک ہے. جب تک ایک علماء کی جماعت اسے ویریفائی نہیں کر دے گی، اس کی تصدیق نہیں کر دے گی، اس وقت تک یہ اس حال میں نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے. آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے یہ رکھا گیا ہے اسی آیت مبارکہ میں
اگر ہم دیکھیں گے کہ تو اس کو عدد کے اعتبار سے وہ ہمیں چیزوں کو جو ہے وہ الگ کر دے گا، اور اسی طریقے سے اسی آیت مبارکہ کو اگر ہم اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ دیکھیں ان کو الگ الگ ایسے ہم نے کر دیا۔ یہ صرف اس لیے پاسبل ہو سکا ہے کہ ہم نے جو ٹیگنگ کی ہے وہاں ہم نے ایک کلمے کی 23 علامات جو ہے وہ صرفی نحوی اس کی لگائی ہیں۔ اب پھر یہ مجرورات آپ نے دیکھ لی ہیں، تو وہ مجرور کس وجہ سے ہے یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی ہماری کرے گا، اور اس کی بنیاد پر ہم طالب علم کو سمجھانے کے لیے چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اب یہ الگوریدم لے کے آیا ہے ایسے کلمات جو کہ ایک ہی آیت میں جن کا مادہ تو ایک ہو لیکن اوزان الگ الگ ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں رحمان اور رحیم کا مادہ الگ الگ ہے، مادہ تو ان کا ایک ہے لیکن ان کے اوزان جو ہے وہ الگ ہیں۔ اور یہی کام جب ہم نے فعل کے حوالے سے ڈیٹا کو دیا تو وہ کیا یخادعون اور یخدعون لے کے آیا کہ دونوں کے حروف اصلی تو ایک ہیں لیکن اب واب جو ہیں وہ ان کے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اذا زلزلت، اس میں جو ہے وہ زلزلت اور زلزال دونوں کا جو ہے مادہ تو ایک ہے، حروف اصلی تو ایک ہے لیکن ایک فعل کے طور پر آیا ہے اور دوسرا اسم کے طور پر۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ کمپیوٹر ہماری ہیلپ کرے گا اور ہم چیزوں کو بہتر انداز سے جو ہے وہ کر سکیں گے۔ تعلیلات پہ بھی ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ یہ تعلیلات جو ہے کس طریقے سے قلنا جو ہے وہ چلتے کہاں سے چلا اور کس طرح سے بنا، تو یہ قرآن کے پورے الفاظ پہ جو ہے نا یہ اس انداز سے بھی ہم اس کو کام جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ مترادفات القرآن کا بڑا زبردست کام ہے، مطلب ارادہ کرنا جو ہے وہ قرآن میں جو مختلف اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ارادہ، عزمہ، ابرمہ، ہمہ، اما، تیممہ، تحرہ، تو یہ سارے جو ہے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب جو سسٹم انٹیلیجنٹ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ سسٹم کی ٹریننگ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیٹا کے اوپر اس کو ٹرین کرتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے وہ اس ٹرین شدہ ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ ان سین ڈیٹا دے کے اس کے انالیسس کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اس انداز سے ایک اگر ہم صرف ان کی یہ ٹیگنگ کر دیں ان الفاظ کی، اور بعد میں ہم مترادفات القرآن، اچھا یہ سارے کام وہ ہیں جو پہلے سے کتابی صورتوں میں ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہیں، ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم آہنگ کرنا ہے کمپیوٹر سائنسز میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ریبہ، مریہ، شک، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ان میں انٹینسٹی کیا ہے، ریب کس پرپس کے لیے آتا ہے، مریہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور شک میں جو ہے ان تینوں میں جو ہے وہ انٹینسٹی کا کیا فرق ہے، وہ شدت میں جو ہے وہ شک کی جو کیفیت ہے وہ کس طریقے سے پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم اپنے کمپیوٹر کو، اپنے پروگرام کو سمجھا دیں گے تو وہ کیا کرے گا، آپ کو بہت انٹیلیجنٹلی ان چیزوں کے اوپر کام کر کے جو ہے وہ دے گا۔ بس فعل امر ہے، اس کی بحث علماء کرام نے آپ نے سب بڑی تفصیل سے پڑھی ہوئی ہے کہ اقیمو جو ہے وہ یہاں پر کس کے لیے آیا ہے، اس آیت مبارکہ میں یہ اباحت میں آیا ہے، اور یہاں پر تحدید ہے، اور یہ ندب کے لیے آیا ہے۔ اب یہ ایک کام ہے کرنے والا کہ ہم سارے افعال نکال لیں قرآن میں اور اس کے لیے جو ہے صرف اس کی ٹیگنگ کروا دی جائے، اس کی ٹیگنگ کروا کے تو بعد میں ہم اسے کہیں کہ وہ افعال لے آئے جو کہ صرف وجوب کے لیے آئے ہیں، تو باقی چیزیں جو ہے وہ فَاسْتَعْدُوا اعْمَلُوا وَأَشْهِدُوا ان ساری چیزوں کو وہ کیا کرے گا، وہ نگلیکٹ کر دے گا۔ تو اس طرح سے کر کے سسٹمز کے اوپر کام کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر علماء کرام اکٹھے ہوں اور جو ہے کمپیوٹر سائنسز کے لوگ اکٹھے ہوں، وہ باہم مل کر ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کریں۔ اب یہ انالیسز ہیں کہ قرآن شریف میں فعل مضارع معروف کے جو کلمات ہیں وہ کس طریقے سے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بات ہو رہی ہے فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مذکر غائب، ٹوٹل ورڈز 334 ہیں اور 285 آیات میں یہ کلمات آئے ہیں۔ اگر یونیک لفظ نکال لیے جائیں تو وہ 120 ہیں۔ تو باقی یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ جو ہم نے اسے دیا تھا نکالنے کے لیے، جو پیٹرن دیا تھا اس کے اعتبار سے ایک ایسا لفظ بھی تھا جو پیٹرن پہ تو آ رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ درست نہیں ہے۔ اب یہ شاید دیکھنے میں یہ کوئی مشکل سی چیز لگ رہی ہو، لیکن یہ کام جو ہے جب اس کو تحریری صورت میں آئے گا تو اس کی تصدیق وہ صرف علماء کرام ہی کا کام ہے، وہی صرف اس کو دیکھ سکیں گے، کمپیوٹر سائنسز والوں کی ہیلپ اسی میں جو ہے وہ کر سکیں گے۔
یہ میں کچھ وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پی ایچ ڈیز رکھ رہا ہوں جو اس وقت دنیا میں جو کام ہو رہا ہے کمپیوٹر سائنسز میں. سب سے بڑا کام جو ہے وہ لیڈ یونیورسٹی یو کے میں ہے. ڈاکٹر ایرک ایٹول ہیں، ان کے زیر نگرانی یہ درج ذیل مقالہ جات ہیں پی ایچ ڈی کے جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. 2022 میں ڈیو ہے پیرلل کارپس اینڈ نالج بیس فار اسلامک حدیث، اس پہ کام کیا جا رہا ہے. کلاسیفائنگ عربک حدیث 2022 میں ڈیپ لرننگ اینڈ ڈسٹریبیوشنل سیمانٹکس فار دی قرآن، اور اسی طریقے سے عربک اینڈ انگلش ورب سسٹمز ان دی قرآن کارپس. یہ وہ سارے کام ہیں جہاں پر دونوں طرف آپ کو مہارت چاہیے، قرآن کے حوالے سے بھی اور کمپیوٹر سائنسز میں بھی. اب باہر یونیورسٹیز میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو لیتے ہیں جن کی عربی اچھی ہے اور کمپیوٹر سائنسز کی جو جہت ہے، جو سمت ہے، اسے وہ خود دیکھتے ہیں اور مل کے وہ وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ملائے نیچرل لینگویج پروسیسنگ فار ریٹریول فرام ملائے قرآن، قرآنک عربک سیمینٹک سرچ ٹول بیسڈ آن دی انٹالوجی آف کنسیپٹس، یہ بڑا زبردست کام ہے. انٹالوجی کنسیپٹس اینڈ ریلیشن لرننگ فرام دی قرآن کارپس. اور اسی طریقے سے یہ بڑی مشہور جو ہے وہ کیس ڈیو کا جو کام ہے اسٹیٹسٹیکل پارسنگ بائی مشین لرننگ فرام اے کلاسیکل عربک ٹری بینک. تو یہ ساری چیزیں صرف ایک یونیورسٹی میں نے 8 پی ایچ ڈیز آپ کو یہاں مینشن کی ہیں جو کہ قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہیں. ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ میری جو ہے وہ چیزوں کو بیان کرنے کی سپیڈ کافی تیز ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک بڑی تصویر آ جائے کہ کس طریقے سے حضرات علماء کرام کا ان چیزوں میں آگے آنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ حال ہی میں حدیث مبارکہ پہ ایک کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں بھی وہ کمپیوٹر سائنسز کے لوگ، ڈیٹا سائنسز کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اس میں حدیث کے حوالے سے. تو اس سے دیکھ لیا جائے کہ جو بایوگرافیز ہیں، جو راویوں کے حالات ہیں، ان میں جو ہے وہ شہروں کے جو تذکرہ ہے وہ کس اعتبار سے ہے، اس کے لیے گرافس انہوں نے دیے ہیں. ایک راوی سے کہ دوسری راوی سے ملاقات کے لیے جو ہمارے یہاں بھی مطلب اس پہ بڑی وہ جب ہم حدیث کا انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے اب یہ چیزیں چونکہ ان کے پاس ان کی جو ہے وہ پیدائش کا سال بھی ہے، وفات کا بھی ہے. اب اس کو کمپیوٹر کے حوالے سے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، تو ٹائم پلیسمنٹ کے لیے انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور پھر اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. یہ بہت زبردست بات ہے کہ ایک راوی ہیں، انہوں نے بصرہ میں ایک روایت بیان کی دوسرے راوی کو، پھر کچھ سالوں کے بعد دوسرے راوی نے جو ہے وہ تیسرے راوی سے بیان کیا لیکن کوفہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ بصرہ سے کوفہ کی طرف منتقل ہوئی. تو دو طرح کی موومنٹ انہوں نے جو صاحب مقالہ ہے انہوں نے پیش کی ہیں کہ ایک ہے انٹر سٹی موومنٹ، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر، اور ایک ہے ایک انر سٹی، ایک ہی شہر کے اندر جو ہے وہ روایت کا بیان کرنا. تو اس حوالے سے یہ انہوں نے کچھ چارٹس بنائے کہ کس طریقے سے 80 ہجری سے لے کے 120 تک جو حدیث کے بریجز بن رہے ہیں وہ کتنے ہیں، بصرہ کتنے کنیکشنز میں آ رہا ہے، کوفہ کتنے کنیکشنز میں آ رہا ہے، مکہ کتنے کنیکشنز میں آ رہا ہے. اب یہ چیزیں بغیر اس کے کہ آپ کے پاس کمپیوٹیشنل پاور موجود ہو، آپ اس کو اس انداز سے دیکھ لیں، ان کے اوپر ویسے کام کرنا جو ہے وہ مشکل تو کیا ناممکن ہے. لیکن کمپیوٹر سائنسز کی ان چیزوں کی بدولت اب چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں وہ کی جا رہی ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر میں حدیث کے راویوں کا بیان کرنا اور ایک ہی شہر میں راویوں کا حدیث کا بیان کرنا، اس کا گرافس جو ہے وہ پہلے 300 سالوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ اتنے اہم کام ہیں، اس میں جب تک علماء کرام خود شامل نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی کا بھی مسئلہ رہے گا. پھر کام جو ہے وہ اگر سارا مغرب سے ہو کے آ رہا ہے، یہ خود ایک ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کام اس میں جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ گیپ ہے دونوں گروپس کے درمیان ہے کہ ہمارے پاس ایک طرف علماء کرام ہیں جو کمپیوٹر سائنسز کی اس جدید سطح کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، اور دوسری طرف ہمارے پاس کمپیوٹر سائنسز کے وہ لوگ ہیں جو کمپیوٹر کو تو شاید بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں لیکن وہ قرآن اور حدیث کی جو ہے شاید سمجھ اور فہم اس طرح سے نہیں رکھتے. تو یہ گیپ کس طریقے سے جو ہے یہ ختم کیا جا سکے اس کو، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر آئیں اور اس کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے کام کیا جا سکے، اور ہمارا بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں موجود ہو. تو اس کا ایک حل کے طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے
جو ہم نے شروع کیا ہے ISDP کے نام سے، انٹینسو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروگرام. یہ جو ہے صرف پروگرام حضرات علماء کرام کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. اس کی ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ درس نظامی کی ڈگری ہونی چاہیے، جس بھی مدرسے سے آپ نے پڑھا ہو. ہماری ساری تفصیلات جو ہیں پروگرام کی اس ویب سائٹ پہ دیکھی جا سکتی ہیں. یہ ویب سائٹ بھی ہمارے ایک طالب علم ہی کی بنائی ہوئی ہے، کسی مولانا صاحب کی بنائی ہوئی ہے. یہ ہمارے جو مختلف طلباء ہیں ان کے بنائے گئے پروجیکٹس ہیں. میزان الفرائض ہے، اس پہ مفتی فہیم صاحب نے کام کیا ہے، مولانا عامر اخلاق صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا محبوب الرحمان صاحب. ان سب کے پروجیکٹس جو ہیں وہ آن لائن یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں. سملرلی ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ ان کی ویڈیوز یہاں پر موجود ہیں، جہاں انہوں نے بتایا کہ وہ کس مدرسے سے ان کا تعلق ہے، اب وہ کس پہ جگہ پہ کام کر رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ سال کا ایک ڈپلومہ کرنے کے بعد اس وقت الحمدللہ جیکوئری، جاوا اسکرپٹ، ڈارٹ، فلٹر، اینڈرائڈ اسٹوڈیو جیسی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں. یہ وہ سب لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جنہوں نے FSc کے بعد 4 سالہ BS کمپیوٹر سائنس کا کورس کیا ہے. اور BS کمپیوٹر سائنس کے کورس کے لیے یقیناً لاکھوں روپے کی فیس کی ادائیگی ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد جا کے جس جگہ پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے گریجویٹس بھی الحمدللہ، ہمارے علماء کرام بھی 1 سال کی ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ اس پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. اس پروجیکٹ تھا ہر طرف سے جو ہے وہ ابتدائی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک ایسا آدمی جس نے پہلے FSc کی ہے، پھر اس کے بعد 4 سال لگائے ہیں. تو جہاں ہم نے پھر اس میں یہ کیا ہے کہ جو تو تھیوریٹیکل پورشن تھا جو کہ ریسرچ وغیرہ کے لیے ریکوائرڈ ہے، اس کی بجائے جو مین پورشن ہے پروگرامنگ کا، اور اس کے اوپر ہم نے جو توجہ دی ہے. اور الحمدللہ اب ہمارے علماء جو ہیں وہ باقی لوگوں کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے نعیم الرحمان کی یہ پروجیکٹس بھی ہیں، کن ٹیکنالوجیز پہ وہ کام کر رہے ہیں. ساری تفصیلات یہاں پر جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں. یہ بہت زبردست الحمدللہ اس میں اچیومنٹس ہیں. یونیورسٹی کے بہت سے اساتذہ کرام بھی اس کے لیے جو ہے وہ اب تو ہر آدمی اس کو بہت زبردست انداز سے سراہ رہا ہے کہ جی یہ بہت اہم ہے. اور جامعہ شفیہ میں الحمدللہ پچھلے 4 سال سے ہمارا یہ کورس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کیسے اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. مولانا فضل الرحیم صاحب استاذ جو ہے شیخ الحدیث جامعہ شفیہ لاہور، ان کا خصوصی جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ ہے. اسی طریقے سے ہمارے استاذ محترم مولانا یوسف خان صاحب جو ہیں وہ اس کو بڑی جو ہے وہ زور و شور سے اس کو خود بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے ترغیب بھی دے رہے ہیں. تو آپ حضرات میں سے بھی جو انٹرسٹڈ ہوں، بس ہماری شرط ایک ہے کہ ایک تو آپ کے پاس ٹائم پورا ہونا چاہیے 1 سال کا، اور دوسرا یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ فل ٹائم ریکوائرڈ ہے، اور آپ کو پوری محنت و تندہی سے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. ہمارے پاس بڑی تعداد آئی ہے، لیکن ان میں سے صرف وہ لوگ آگے بڑھ سکے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تندہی سے کام کیا. الحمدللہ وہ لوگ جو ہے اب انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ اتنا وقت دیا، اور خاص طور پر یلپ کی جو ٹیم ہے ان کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں موقع فراہم کیا بات کرنے کے لیے. یہ میری کانٹیکٹس ڈیٹیلز اس پہ موجود ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی ساتھی جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ اس کو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کے جو سوالات ہوں تو انشاءاللہ اب ہم اس کی طرف بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.